اسباب اختیار کرے گا تبھی تو آج گوروں دنیا کے لحاظ سے غیر مسلم زیادہ کامیاب ہیں، کیونکہ دنیا کے لحاظ سے بہرحال انہوں نے کامیابی کے اسباب ہم سے زیادہ اختیار کیے، اس لیے اللہ نے ان کو نواز دیا دنیا میں۔ تو یاد رکھیں اسی طرح آخرت کی کامیابی ان لوگوں کو ملے گی جو آخرت میں کامیابی کے وہ طریقے اختیار کریں گے جو اللہ اس کے رسول نے بیان کیے، جن کو آخرت کے اسباب کہا جاتا ہے۔ اور وہ آخرت کے اسباب کیا ہیں جو میں نے آیت پڑھی، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، یہ پوری تمہید اس آیت کو سمجھانے کے لیے میں نے پڑھی ہے۔ یہ جو پوری تمہید میں نے اتنا لمبا بیان کیا نا، یہ صرف اس آیت کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ نے بتایا ہے کہ جہنم کی آگ سے وہ بچے گا اور جنت میں وہ جائے گا جو فرائض و واجبات پورے کرے اور کبیرہ گناہوں سے بچے۔ وہ یہ اصول اور ضابطہ ہے۔ کبھی کبھار اللہ ان اصولوں کے خلاف کسی کو ویسے ہی بخش دیتے ہیں یا چھوٹی سی نیکی کام آ جاتی ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ کو اس پہ ترس آیا، اللہ نے بخش دیا۔ یہ قانون نہیں ہے، یہ ضابطہ نہیں ہے، یہ ایک اللہ کی قدرت ہے۔ جو جیسے حضرت مریم کو بغیر شوہر کے اولاد مل گئی، ابراہیم علیہ السلام آگ میں جل کے بھی بچ گئے، تو یہ ایسا ایک واقعہ ہے۔ ہم اس قسم کی حدیثوں سے استدلال کر کے گناہ پہ جری ہوتے ہیں کہ یار وہ ایک آدمی نے کتے کو پانی پلایا تھا، اس کے اللہ نے سارے گناہ بخش دیے، تو میں تو صبح پوری سبیل کھول کے بیٹھا ہوا ہوں، میں تو صبح شام کتے کے مالک کو بھی پانی پلا رہا ہوتا ہوں۔ اب جو بہنوں کی وراثت کم بخت کھا کے بیٹھا ہوا ہے اس کو نہیں دیکھتا کہ اصول یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو کسی کا مال کھاتا ہے، قانون قرآن میں الگ بیان کیا ہے، اللہ کی قدرت اور رحمت کے واقعات الگ سے بیان کیے ہیں، قانون کو فالو کرنا ہے ہم نے۔ جو الگ سے قدرت کے واقعات اور معجزے ہیں اور جو کرامتیں ہیں وہ اصول نہیں ہیں، وہ کرائیٹیریا نہیں ہے، وہ معیار نہیں ہے۔ اصول اور ضابطے جو ہے وہ قرآن کی وہ آیات ہیں جن میں اللہ نے اصول اور ضابطے بیان کیے ہیں۔ زندگی ان اصولوں کو سامنے رکھ کے گزارنی ہے، زندگی معجزوں کو، کرامتوں کو اور اللہ کی رحمت کے جو استثنائی واقعات ہیں ان کو سامنے رکھ کے نہیں گزارنی ہے۔ کاش یہ بات کسی طرح سے کھوپڑی میں بیٹھ جائے ہم سب کی۔ جس کو دیکھو وہ سمجھتا ہے رمضان میں بخشا جاؤں گا، میں بالکل رمضان میں نیٹ کلین ہو جاؤں گا، چاہے اس کا عید کے دن فلم دیکھنے کا پروگرام ہو، چاہے وہ انٹرنیٹ پر بےہودہ چیزیں دیکھ رہا ہو، لیکن وہ کتوں کو پانی پلا کے خوش ہو رہا ہوگا۔ ساری رات بیٹھ کے انٹرنیٹ پہ بےہودہ فلمیں دیکھے گا، صبح 2 کتوں کو روٹی ڈال دے گا اور حدیث سنائے گا کہ جی وہ ایک کتے کو بخش دیا تھا تو میں تو 6 کتوں کو پانی پلا چکا ہوں اب تک۔ تو بھائی یہ اصول تھوڑی ہے، تو ایک واقعہ ہے اللہ کی رحمت کا۔ قانون قرآن میں دیکھو، بار بار یہ جو میں نے آیت پڑھی اس میں اللہ نے یہ قانون بیان کیا ہے، ان الذین یکسبون الاثم، اللہ فرماتے ہیں یقیناً، قاعدہ یہی یقیناً انہ کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، جو لوگ گناہ کما رہے ہیں، سیجزون، بہت بڑی دھمکی، ان قریب ان کو بدلہ دیا جانے والا ہے۔ اس خوش فہمی میں نہ رکھنا، نہ رہنا کہ 2 کتوں کو پانی پلا دیا تو جیسے اس کو بخش دیا تھا تمہیں بھی بخش دوں گا میں۔ قانون نہیں ہے میرا، وہ قدرت ہے، وہ قدرت ہے، تاکہ تم یقینی طور پر جہنم کے فتوے لوگوں پہ نہ لگاؤ۔ ایسا بھی ہو جاتا ہے، اللہ ایسے بھی بخش دیتا ہے، بعض دفعہ ہوتا ہے، بھائی اصول نہیں ہے یہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت میں بہت سے نمازی، بہت سے روزے دار بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو صرف نماز پڑھ لینا بھی کافی نہیں ہے، صرف روزے رکھ لینا بھی کافی نہیں ہے۔ حدیث میں بڑی وعیدیں ہیں وراثت کھانے پر، یتیموں کا مال کھانے پر، کھا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ جھوٹ کتنا بڑا جرم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان سے فلاں گناہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ فلاں گناہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے، کبھی شیطان غالب آ جاتا ہے۔ یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ صبح و شام جھوٹ چل رہا ہے، باپ سے الگ جھوٹ، بیوی سے الگ جھوٹ، دفتر میں باس سے الگ جھوٹ، کسٹمر سے الگ جھوٹ۔ 27ویں رات کو سمجھتے ہیں بخشش ہو جائے گی، لازمی ہو جائے گی، رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگیں گے، اے اللہ معاف کر دے، آج 27ویں رات ہے تو بخشا جائیں گے۔ بھائی اصول یہ نہیں ہے۔ 27ویں رات میں بھی، لیلۃ القدر میں بھی اسی کی بخشش ہوگی جو رو کر اللہ سے اپنے گناہ معاف کروا لے اور آئندہ اللہ سے گناہ نہ کرنے کا عہد کر لے۔ قانون یہ ہے کہ 27ویں میں بھی اسی کی بخشش ہوگی۔ اگر رمضان میں میرے بھائی سب کی ہی بخشش ہو جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کے جو غیبت کرنے والی عورتیں تھیں ان کے بارے میں یہ کیوں فرمایا کہ تمہارا روزہ ہی نہیں ہے؟
کچھ عورتوں نے روزہ رکھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, آپ نے فرمایا تمہارا روزہ نہیں ہے. قے کی تو ان سے جو ہے نا گوشت کے لوتھڑے نکلے, وہ حیران کہ ہم نے تو گوشت کھایا نہیں ہے. آپ نے فرمایا تم نے مسلمان کی غیبت نہیں کی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں. فرمایا یہ وہی گوشت ہے. اگر صرف رمضان کے روزے یا صرف رمضان کا, اب تو روزے رکھنا بھی ضروری نہیں ہے. اور یاد رکھیں کورونا وائرس میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے. تراویح کے بارے میں تو علماء کی رائے چل رہی ہے, کراؤڈ سے پھیلتا ہے, روزہ چھوڑنے کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے. روزہ جب تک کوئی عملی طور پر بیمار نہیں ہوگا روزہ نہیں چھوڑ سکتا. وہ بیماری کے صرف خطرے سے روزہ قضا کرنا جائز نہیں ہے. جماعت کی نماز پر تو خود حدیث میں بہت ساری چھوٹ ملتی ہیں کہ اس عذر سے بھی جماعت چھوڑ سکتے ہو, اس عذر سے بھی چھوڑ سکتے ہو. لیکن روزہ چھوڑنے کی جو دلیل ہے وہ تو قرآن نے واضح لفظوں میں بیان کر دی کہ بیماری ہوگی یا سفر ہوگا, اس کے علاوہ نہیں چھوڑ سکتے. تو جو کورونا وائرس سے بیمار ہو گیا عملی طور پر وہ تو چھوڑ سکتا ہے, جس کو صرف خطرہ ہے وہ نہیں چھوڑ سکتا روزہ. ہاں جماعت کی نماز میں جو ہے مسجد میں کراؤڈ یا تراویح میں مجمع اکٹھا کرنا, وہ اس میں جو ہے نا وہ دلائل میں پہلے ریکارڈ کرا چکا ہوں, میں اس ٹاپک پہ دوبارہ نہیں جاؤں گا, وہ ایک الگ ٹاپک ہے, اس میں تو ہمیں شریعت میں گنجائشیں ملتی ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے معاملے میں ہم اسباب کو اختیار کیے بغیر نتیجہ حاصل نہیں کر سکتے, لیکن آخرت میں جو اللہ نے آخرت میں نجات کے جو اسباب رکھے ہیں وہ بغیر اختیار کیے ہم جنت میں چلے جائیں گے. تو بھائی ایسا نہیں ہے. اس معاملے میں جو دنیا کا اصول ہے وہی آخرت کا اصول, بلکہ اور زیادہ سختی آخرت کے معاملے میں. قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ من کانا یریدو, وہ کیا ہے, من کانا یریدو, سورہ بنی اسرائیل کی آیتیں اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہی, وہ لفظ وہ الفاظ پورے نہیں آ رہے. آگے من کانا یرید العاجلہ, فرمایا جو اس دنیا کا ارادہ کرتا ہے نا, دنیا کی کوشش کرتا ہے, عجلنا لہو فیہا ما نشاء لمن نرید, تو جتنی دنیا وہ چاہتا ہے اتنی نہیں, جتنی ہم چاہیں گے اس کو دیں گے, اور دیں گے بھی اس کو جس کے بارے میں ہمارا ارادہ ہوگا. بسا اوقات دنیا میں آپ سبب اختیار کرتے ہیں وہ پھر بھی سبب ضائع ہو جاتا ہے, لیکن آخرت کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ ومن اراد الآخرہ, جو آخرت کا سبب اختیار کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں اولئک کان سعیہم مشکورا, ان کو لازمی اس کا نتیجہ ہم دیں گے, لازمی اجر ملے گا. تو میرے بھائی آخرت دنیا کے معاملے میں تو بڑے ڈیڑھ ہوشیار بنے ہوئے ہیں. یہاں تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ روٹی نہیں کھاؤں گا تو کوئی بات نہیں, وہ خود بخود میرا پیٹ بھر جائے گا, اور میں آگ میں چھلانگ لگاؤں گا تو اللہ بچا لے گا, جیسے ابراہیم علیہ السلام کو بچایا تھا تو مجھے بھی بچا لے گا. یہاں کہتے ہیں نہیں بھائی وہ صرف ابراہیم علیہ السلام کو ہی بچایا, مجھے نہیں بچائے گا, اس آگ کو مجھ سے دور رکھو. لیکن آخرت کے معاملے میں جہاں بات آتی ہے تو وہاں ہم کہتے ہیں یار میں نہ بہنوں کی وراثت ادا کروں گا, نہ میں داڑھی رکھوں گا, نہ میں فرض نماز کی پابندی کروں گا, نہ میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کروں گا, نہ میں بیوی بچوں کے حقوق ادا کروں گا, میں کتا خرید کے اس کو پانی پلاؤں گا روزانہ. تو فلاں صحابی کے بارے میں, فلاں شخص کے بارے میں حدیث میں آتا ہے اس نے کتے کو پانی پلایا تھا, جنت میں گیا تھا, تو میں 6 کتوں کو پانی پلاؤں گا, میں تو 6 دفعہ جنت میں جاؤں گا. تو بھائی جیسے آپ دنیا کے معاملے میں ایک ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے استدلال کر کے آگ کے قریب کبھی بھی نہیں جاتے, تو ایسے یاد رکھو حدیث میں جو اس طرح کے کچھ واقعات آتے ہیں, فلاں کے ساتھ اللہ کی رحمت کا یہ معاملہ ہوا, تو ان واقعات سے استدلال کر کے آپ اپنے اوپر اس کو بھی فٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ دنیا میں جو اصول اور ضابطے اللہ نے کامیابی کے رکھے ہیں, دنیا میں کامیابی کے لیے انہی اصول کو فالو کرنا پڑے گا. بالکل یاد رکھیں, اسی طرح آخرت میں کامیابی کے لیے بھی آخرت میں کامیابی کے جو اصول اللہ نے لکھے ہیں بتائے ہیں ان کو فالو کرنا پڑے گا. یہ وظیفوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ابھی لوگ یہ بھی بہت پوچھتے ہیں کہ کورونا وائرس میں ہم کون سا وظیفہ پڑھیں. بھائی گناہ چھوڑو, آپ دنیا کے اسباب بھی اختیار کریں کہ کراؤڈ میں نہیں جانا, اور جو بھی اسباب جو ڈاکٹر بیان کر رہے ہیں وہ دنیا کے اسباب ہیں, اور جو علماء بیان کر رہے ہیں وہ سب دنیا کے اسباب ہیں. لیکن علماء دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے اسباب بھی بیان کرتے ہیں. آخرت کے اسباب یعنی کورونا وائرس کے جو دینی اسباب ہیں وہ کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم میں بے حیائی آتی ہے تو ایسی ایسی وبائیں آئیں گی کہ تمہارے باپ دادا نے کبھی سنی بھی نہیں ہوگی. تو کورونا کی وبا سے اگر اجتماعی سطح پہ بچنا چاہتے ہیں تو اجتماعی سطح پہ بے حیائی سے بھی توبہ کرنی پڑے گی. وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. صبح شام فون آ رہے ہیں, ادھر کوئی وظیفہ بتا دیں, کوئی وظیفہ بتا دیں, کوئی ابے تو چھوڑ دے, ایک گناہ تو چھوڑ دو بھائی. تم 100 گناہ تمہاری زندگی میں ہے تو اس وبا کی وجہ سے ایک صرف تو توبہ کر لینا. اے اللہ میں یہ 100 گناہ کرتا ہوں, ان میں سے ایک کو اپنی لسٹ سے زندگی سے نکال رہا ہوں, شاید اللہ کچھ رحم کر لے. گناہ ایک بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. وظیفوں پہ زور لگایا ہوا ہے, ہر کام میں وظیفہ چاہیے ان کو. میں وظیفوں کا منکر نہیں ہوں,
لیکن یاد رکھو کہ جو چیز جس چیز کا سبب ہوتی ہے نا, اس سبب کو ہٹانا پڑے گا آپ کو. جب تک وہ سبب زندگی سے دور نہیں کرو گے وہ مصیبت نہیں ٹل سکتی, اور اگر ٹل بھی جائے گی تو اس سے بڑی مصیبت کا پیش خیمہ ہوگی. کیونکہ فرعون پر جب مصیبتیں آئیں تو مصیبتیں ٹلی ہیں, فرعون اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ ہم نے تو توبہ بھی نہیں کی, موسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی نہیں لے کر آئے, اور پھر بھی اللہ نے مینڈکوں کا عذاب بھی ہم سے دور کر دیا, جوؤں کا عذاب بھی دور کر دیا. وہ اس خوش فہمی میں تھے کہ اب ہمیں توبہ کی ضرورت نہیں ہے, مصیبت تو ویسے ہی ٹل گئی. ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا تھا کہ بھائی یہ جو مصیبت ٹلی ہے نا, یہ بڑی مصیبت میں ڈالنے کے لیے. اب تجھے سمندر میں پانی میں غرق کیا جائے گا, اس کے بعد یہ چھوٹے موٹے عذابوں کی تجھے ضرورت ہی نہیں رہے گی. تو یاد رکھو, وبا تو آتی ہیں چلی جاتی ہیں, وبائیں ہمیشہ سے آتی رہی ہیں, اللہ کرے یہ بھی چلی جائے, جلدی چلی جائے. ہم کمزور ہیں, ہم اللہ کی سزا کا جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے, ہم کمزور ہیں. لیکن یاد رکھو, اگر ہمیں توبہ کی توفیق نہیں ملی تو وبا سے ہلاک ہوں یا نہ ہوں, اس سے بڑی مصیبت میں اللہ ہمیں مبتلا کر دے گا. اور اگر ہمیں توبہ کی توفیق مل گئی, پھر بے شک اس وبا میں ہم ہلاک ہو بھی جاتے ہیں, شہادت کا بھی اجر ملے گا, اور اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے. تو پھر مرنا ہمارے لیے بچنے سے زیادہ قیمتی ہے. تو یاد رکھیں, جس طرح دنیا میں سبب اختیار کرنا پڑتا ہے کامیابی کے لیے, اسی طرح آخرت کی کامیابی کے لیے بھی میرے بھائی آخرت کا سبب اختیار کرنا پڑے گا, اور وہ ہے گناہوں سے بچنا. لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب اس لیے نہیں آیا کہ وہ تہجد نہیں پڑھتی تھی, وہ اشراق نہیں پڑھتی تھی, یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تسبیح نہیں پڑھتی تھی, بلکہ اس پر ایک گناہ تھا. وہ کیا گناہ تھا اس قوم میں؟ لڑکوں سے بدکاری. تو لوط علیہ السلام نے ان سے یہ نہیں کہا کہ فلاں وظیفہ پڑھ لو, فلاں 27ویں رات میں جاگ لینا, سب معاف ہو جائے گا. انہوں نے کہا سب کچھ کرنا پڑے گا بعد میں, پہلے یہ جو لڑکوں سے بدفعلی والا گناہ اس کو چھوڑو. وہ قوم اس کے لیے تیار نہیں تھی. شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ نہیں سمجھایا کہ لیلۃ القدر آئے گی تو فلاں عبادت کر لینا تو اگلے پچھلے سارے معاف ہو جائیں گے. شعیب علیہ السلام نے سمجھایا کہ سب سے پہلے جو ناپ تول میں کمی ہے نا, یہ چھوڑو, یہ نہیں چھوڑو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا. اور آیا, ناپ تول میں کمی نہیں چھوڑی, کسٹمر کو ٹھگنا نہیں چھوڑا, عذاب آیا, وہ قوم ہلاک ہوئی ہے. کسی قوم میں شرک تھا, کسی قوم میں ناپ تول میں کمی تھی, کسی قوم میں لڑکوں سے بدفعلی تھی. آج جتنی پچھلی قوموں میں گناہ تھے, آج ہم میں سارے گناہ موجود ہیں. لڑکوں سے بدفعلی بھی ہے, زنا بھی ہے, ماں باپ کو بنی اسرائیل میں جرم کیا تھا, ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی, اس کو قرآن نے بیان کیا ہے. تو یہ سارے جرائم آج ہو رہے ہیں, لیکن ہمارا یہ پروگرام ہے کہ فلاں رات میں یہ کر لیں گے تو سارے اگلے پچھلے معاف. ہر چیز میں اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو رہے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود فرمایا جو لیلۃ القدر کی عبادت کرتا ہے اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں. اور بھائی یہ صحابہ سے فرمایا ہے جو گناہوں سے توبہ کر چکے تھے. جب انسان گناہوں سے توبہ کرتا ہے پھر بھی لاشعوری میں ایسی غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں جو اس کو پتہ نہیں ہوتی, اللہ کی نظر میں وہ بڑی ہوتی ہیں, ہم اس کو چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے خوشخبریاں دے دی, بھائی اگر ایسی کوئی غلطی ہوگی لیلۃ القدر میں عبادت سے وہ بھی معاف ہو جائے گی. تو یہ صحابہ اس کے مخاطب ہیں جو گناہوں سے بچا کرتے تھے, اور گناہ ہو جاتا تو رو رو کے اللہ کو منایا کرتے تھے. یہ وہ لوگ مخاطب ہیں جو بہنوں کی وراثت دبا کے نہیں بیٹھے ہوئے تھے, جو بیوی کے حقوق ادا کرتے تھے, اولاد کے حقوق ادا کرتے تھے, والدین کے حقوق ادا کیا کرتے تھے, صدقات و خیرات کیا کرتے تھے. ان کو بتایا گیا ہے کہ تم جب رمضان کے روزے رکھو گے اور رات کی تراویح اور عبادت کرو گے اور صدقات و خیرات کرو گے تو اور اونچے درجات ہو جائیں گے. اور ان بشری تقاضوں کی وجہ سے بعض دفعہ انسان کتنا ہی نیک ہو پھر بھی اس سے گناہ ہو جاتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا اس کو. بعض دفعہ پتہ چلتا ہے لیکن وہ اس لیول کی توبہ نہیں کرتا جس لیول کی توبہ کرنی چاہیے. تو کوئی بات نہیں, 27ویں رات میں سب معاف ہو جائے گا. تو یہ ان لوگوں کے لیے, ہم جیسے بدماشوں کے لیے تھوڑی ہے. یہ کتنے لوگ ہیں کمبخت وراثت نہیں دے رہے, عمرہ کرنے جا رہے ہیں بہن کے پیسوں سے اور وہاں جا کے گناہ معاف کروا رہے ہیں. شب برات پر میسج آنا شروع ہو جاتے ہیں میرے پاس کہ میں نے کچھ کیا سنا ہو, کچھ غلطی کی ہو تو معاف کر دیں. تو میں پہلے تو اپنے دوستوں سے مزاح کیا کرتا تھا, میں ان سے کہتا تھا ٹھیک ہے 500 روپے دے دو معاف کر دوں گا. تو میں صاحب کیوں 500 کیوں دے دیں, میں نے کہا فری پکڑ کی معافی کا کیا تھا تو ایک وہ ہے گروپ میں بھیج دو, میں سے سب معاف کر دیں, یہ کیا معافی ہے. تو میں ویسے ہی ان سے مزاح کرتا تھا. تو آج ایسے ہی معافی مانگی جا رہی ہے, بہن کی وراثت دے نہیں رہے, بہن سے بول رہے ہوتے ہیں حج پہ جانے سے پہلے کوئی کچھ میں نے کیا کہا سنا ہو تو بہن معاف کر دینا. وہ بہن بھی بیچاری کیا کرے گی, معافی کرے گی وہ. ارے بھائی تو اس کے پیسے دے پھر معافی مانگ کے, اب تک جو میں نے اتنی تاخیر کی, یہ پیسے پکڑو, یہ وراثت پکڑو, یہ طارق روڈ کی 4 دکانیں پکڑو, اور سسٹر میں نے جو 10 سال سے آپ کو وراثت نہیں دی دبا کے بیٹھا ہوں, میں معافی چاہتا ہوں اور آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا. یہ اپنی پراپرٹی پکڑے, پھر ہے یہ معافی, پھر مزہ آئے گا.
ابا اماں کو ستاتے رہتے ہیں, بد کلامی کرتے ہیں. قرآن نے کیا حکم دیا؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, فرمائے رحمت سے اپنے ذلت کے بازوؤں کو جھکانے ان کے سامنے. چیخنا, چلانا, بدتمیزی کرنا, گھروں میں چیخو پکار ہو رہی ہے باپ کے سامنے, ماں کے سامنے. عورت شوہر کی ناشکری ہے, شوہر سے اگر زیادتی ہوتی ہے اس کے احسانات تو دیکھو. اینٹ کا جواب پتھر سے دے رہی ہیں آج کل عورتیں اپنے شوہر کے سامنے. میں مانتا ہوں بڑے ظالم بھی ہوتے ہیں, لیکن سارے ظالم تو نہیں ہوتے نا. میجورٹی تو ہمارے ہاں صحیح آدمیوں کی ہے, کچھ ہوتے ہیں خراب ہوتے ہیں, میجورٹی کی بات ہو رہی ہے. اب اگر اس نے کبھی سخت لفظ بات کر لی, کبھی کچھ غصے میں الٹے سیدھے الفاظ بول دیے, وہ بھائی گھر اس نے لے کے دیا ہوا ہے, گیس بجلی کا بل وہ دے رہا ہے, بچوں کی فیسیں وہ اٹھا رہا ہے, خانسامہ بنا ہوا ہے, سارا دن محنت کر رہا ہے, تمہیں تحفظ ملا. تم جو ان بچوں کو پال رہی ہو, خدا کی قسم مرد کا سایہ ہے. اگر یہ مرد کا سایہ نہ ہوتا ان بچوں کو اتنی عزت کے ساتھ نہیں پال سکتی تھی. اتنے احسانات کے باوجود, اتنے احسانات کے ساتھ اگر کبھی اس سے زیادتی ہو جاتی ہے تو برداشت کر لو. نہیں برداشت ہو رہا, ہر بات کا جواب, ہر بات شکایتیں, میرا میاں ایسا, میرا میاں ایسا, میرا میاں, سارے محلے میں بدنام کر کے رکھا ہوا ہے. اور اسی طرح معاملہ عورت کے ساتھ ہے. کتنے لوگ ہیں بیسک حقوق ادا نہیں کر رہے, بیویاں کما کے ان کمبختوں کو کھلا رہی ہیں, اور وہ جناب عمرے پہ جا رہے ہیں, اپنی آمدن ساری لگا رہے ہیں کہ جو ہے نا وہ صدقات و خیرات کر رہے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. جو پہلے اللہ نے جن کا بنیادی بیسک حق بیان کیا ہے بیوی بچوں کا, اپنے ماں باپ کا, وہ ادا نہیں کر رہے. ایسی شکایتیں آتی ہیں کہ جی انہوں نے اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا, بچوں کا پتہ ہی نہیں کہاں کون بچہ کہاں بیٹھا ہے, وہ فلم دیکھ رہے ہیں سینما گھر میں بیٹھ کے, یا وہ جناب باہر چرسیوں ہیروئنچوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے. مائیں بیچاری بچوں کی فکر کر رہی ہیں اور وہ تربیت کی فکر کر رہی ہیں, کہہ رہی ہیں ہمارے میاں 24 گھنٹے تبلیغ میں ہوتے ہیں, 24 گھنٹے ساری دنیا کو ہر وقت بیٹھے کے پکڑ کے نہ کچھ نصیحت کر رہے ہوتے ہیں. گھر میں بچوں کو ٹائم دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, 1 منٹ کے لیے نہیں گھر میں بچوں کے پاس آ کے بیٹھتے. تو سب سے پہلا حق تو اپنے بیوی بچوں کا ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا, اللہ نے فرمایا سب سے پہلے اپنے آپ کو, پھر اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ان کو بھی, اور آگ سے بچانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت لٹھ لے کے ان پہ بیٹھے رہے, ان کو کچھ محبت بھی تو دیں, ان کو یہ احساس ہو. بچوں کو باپ کے بارے میں احساس ہونا چاہیے کہ جیسے ہی گھر میں آتے ہیں ابا کا نصیحت کا پروگرام نہیں شروع کر دیتے, بلکہ ابا کو ہم سے ویسے بھی محبت ہے, بیٹھتے ہیں گپ شپ لگاتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, پھر نصیحت کرتے ہیں. تو گھر میں ٹائم نہیں ہے بالکل. ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے. نہ عبادت میں اتنا غلوف کہ بیوی بچوں کے لیے ٹائم نہیں نکل رہا, اور نہ اتنا زیادہ بیوی بچوں میں مشغول ہو گئے گھر میں کہ وہ اللہ کو بالکل ہی, تبلیغ کو بالکل ہی بھول گئے. بیلنس نہیں ہے. جو جس چیز میں لگا ہوا ہے بس سمجھتا ہے اسی میں نجات ہوگی. ایسا نہیں ہے میرے بھائی, نجات ہوگی. قانون یہ ہے کہ اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں, اللہ کی مخلوق کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں, سب میں کو بیلنس لے کے چلنا ہے. ان میں سے کسی کا حق بھی مارا تو اللہ فرماتے ہیں سیجزون, ان قریب قیامت میں اس کا بدلہ دیا جائے گا. اللہ کا حق ضائع کیا نماز چھوڑ کے, اس پہ سزا ملے گی. حج فرض ہوا نہیں ادا کیا, اس پہ سزا ملے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پہ حج فرض ہوا اور اس نے ادا نہیں کیا, ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ یہودی ہو کے مرے, عیسائی ہو کے مرے, اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں, ایک روایت میں آتا ہے. اور اللہ نے کیسی زبردست دھمکی دی کہ جو استطاعت کے باوجود اللہ کے گھر کی زیارت نہیں کرتا, فإن اللہ غنی عن العالمین, اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے, اللہ غنی ہے. کتنی بڑی دھمکی ہے یہ. نماز چھوڑ دینا اللہ کا حق ہے. بعض لوگ کیا کر رہے ہیں, حقوق العباد میں بہت آگے ہیں, وہ ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے. جب ان سے کہا جائے آپ کیسی حرکت کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں بھائی میں دیکھو یہ ٹرسٹ بھی میں نے بنایا, یہ عیدی سینٹر میں اتنے پیسے دیتا ہوں, فلاں مدرسہ میرا ہے. وہ بھائی جس اللہ نے صدقات و خیرات کا حکم دیا اس نے سب سے زیادہ حکم نماز کا دیا ہے. سب سے پہلے سوال نماز کے بارے میں ہوگا, یہ ٹرسٹوں کے بارے میں اور بیوہ کی خدمت کے بارے میں بعد میں سوال ہوگا. تو کوئی ادھر کو لڑکا ہوا ہے تو ادھر نہیں ہے, ادھر کو لڑکا ہوا ہے تو ادھر سے بھولا ہوا ہے. وجہ کیا ہے کہ ہمارا یہ کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے. ہم نے سمجھ رکھا ہے سب نے کہ جنت دپل میں ملے گی. ایک دن میں نے کسی کے سے کہا کہ یار تم یہ برائی کر رہے ہو, یہ تو بہت بڑا جرم ہے, اس کو چھوڑ دو. تو اس نے کہا ابے اللہ کو بخشنا ہوگا تو اللہ ویسے ہی بخش دے گا, نہیں بخشنا ہوگا تو ویسے ہی اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا. میں نے کہا یہ تو بڑی, آپ نے دنیا میں کوئی ایسا دنیا میں قانون نہیں ہوتا کہ حکومت کہیں اعلان کرے ابے جو مرضی کرتے رہو, ہم نے سزا دینی ہوگی دیں گے, نہیں دینی ہوگی تو 6 قتل بھی کر لو معاف کر دیں گے ہم. یہ تو دنیا میں ایسا نہیں ہوتا, تو اللہ ایسا قانون کیوں بیان کرے گا. تو انہوں نے کہا وہ حدیث میں آتا ہے نا. میں نے کہا وہ اگر حدیث میں آتا ہے تو یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ اس سے 6, وہ اگر ایک حدیث میں آتا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں وہ 99 حدیثوں میں آتی ہے وہ بات, تو 99 کو چھوڑ رہے ہو, ایک کو لے رہے ہو. تو یہ آج کل ہمارے ہاں مارکیٹ میں یہ چیز چل رہی ہے.
جس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ نے جو اصول بیان کر دیا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، سارے گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو ابھی رمضان آنے والا ہے، اس سے پہلے اپنی ایک لسٹ تیار کریں، یار والدین کے معاملے میں میرا سلوک، بیوی بچوں کے معاملے میں میرے حرکتیں، اور تنہائی میں کیا کرتا ہوں، بری فلمیں تو نہیں دیکھتا، اور بد نظری تو نہیں کرتا، نماز میں سستی تو نہیں کرتا، اور جو ہے جتنے بھی گناہ ہیں، کہیں میں نے مالی لین دین میں گڑبڑ تو نہیں ہے، کسی کے پیسے میرے ذمے ہوں جو نہ دیے ہوں، یا اگر میں مر جاتا ہوں تو کسی کو کیا پتہ میں نے کس کے پیسے لیے، میں کوئی وصیت نامہ میں نے لکھا ہوا ہے۔ یہ ساری چیزوں کی لسٹ تیار کریں اور پھر آہستہ آہستہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے ایک دم نہیں چھوڑے جاتے ہیں، تو پھر یہاں خوشخبریاں ہیں کہ جو چھوڑنا چاہے گا اس کو اللہ نے خوشخبریاں سنائی ہیں کہ جو میری طرف ایک بالش آئے گا میں اس کی طرف ایک ہاتھ آؤں گا، جو چل کے آئے گا میں اس کی طرف دوڑ کر آؤں گا، لیکن آنا پڑے گا۔ آنے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وظیفے پڑھنا آنے کی ڈیفینیشن نہیں ہے۔ اللہ کی طرف آنے کی ڈیفینیشن یہ کہ آپ گناہ چھوڑنا شروع کر دیں، اس کا مطلب اللہ کی طرف چلنا شروع ہو گئے۔ پھر اللہ نے کہا تھوڑا سا تم ادھر سے چلو میں ادھر سے دوڑوں گا، تو تم تھوڑا کرو گے میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، لیکن ہم تھوڑا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، ہمارا کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس رمضان کے آنے سے پہلے اللہ ہر قسم کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور